السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آج سورہ یوسف کی کہانی کا تو یہ آخری سیشن ہوگا، لیکن یہ سیریز ابھی ہماری ختم نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے بعد ہمارے اسی سورہ یوسف کا جو اینڈ پر قرآن نے خود خلاصہ کیا ہے ایک رکوع کے اندر، وہ بھی پڑھیں گے، اور ہم بھی پوری سورہ یوسف کے اندر سے ایک لیکچر میں دوبارہ گزریں گے۔ تو آج بالکل یہ کلائمیکس ہے، اور یہ سمجھ لیں کہ ایک اینڈ ہونے جا رہا ہے، تو اس رکوع پر ہم آ چکے ہیں۔ تو پہلے اس کی تلاوت کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ اس کا جو ہے ترجمہ اور تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين۔ یہ وہ آیت ہے جس میں وہ بالکل بے بسی کے اس لیول پہ پہنچ گئے ہیں کہ جہاں پر انسان فقیر بن جاتا ہے، اور اے سردار ذی اقتدار، اے عزت والے، اے جاہ و حشمت والے، ہمیں کوئی پیسہ بھی دے دے ہم پہ، بلکہ صدقہ ہی کر دے، بے شک اللہ صدقہ دینے والوں کو بڑی جزا دیتا ہے۔ قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمین۔ یہ بالکل کلائمیکس ہے، اور یہ وہ الفاظ ہیں کہ جب فائنلی حضرت یوسف بتاتے ہیں کہ میں کون ہوں۔ یہاں سے ہم پڑھتے ہیں، کل ہم نے ایک آیت پڑھی تھی کہ جب وہ دوبارہ حضرت یعقوب انہیں کہتے ہیں کہ میں اپنا غم اللہ کے سامنے رکھتا ہوں، تم مایوس نہ ہو، اللہ مجھے تینوں بھائیوں کو لوٹا دے گا، تم واپس جاؤ۔ کافر ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں۔ اب وہ تیسرا چکر لگا رہے ہیں، اور مسنا، اے سردار ذی اقتدار، ہمارے اہل و عیال سخت مصیبت میں مبتلا ہیں، ہم کچھ حقیر سی پونجی لے کر آئے ہیں، آپ ہمیں بھرپور غلہ عنایت فرمائیں اور ہم کو خیرات دیں، اللہ خیرات دینے والوں کو جزا دیتا ہے۔ یہ سن کر یوسف سے رہا نہ گیا۔ لیکن حضرت یوسف جو ہے، بہرحال جو بھی انہوں نے بھائیوں کو کیا ہے، وہ ایک نرم دل اور ایک عادل حکمران تھے۔ جب یہ کیفیت ان کی دیکھی کہ وہ صدقہ مانگنے پر اتر آئے ہیں، تو وہ معاملہ تو ہو گیا کہ ایک وقت آئے گا کہ تم ان سے ان کے اعمال کے بارے میں پوچھو گے۔ جب وہ کنویں میں ڈالے جا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جب فرمایا، قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون۔ اب یہ جملہ دیکھیے گا کہ حضرت یوسف نے ان کی یہ بات سن کے اس بات کا جواب نہیں دیا، کیونکہ ان سے رہا نہ گیا بن کر کے اب جو ہے یہ وقت آ گیا ہے کہ میں اپنا آپ بتاؤں کہ میں کون ہوں، تم کس سے صدقہ مانگ رہے ہو، تم کس کے سامنے اتنی بری طرح ایکسپوز ہوئے ہو، اسی کے سامنے جس کو کل تم فیصلے کرتے تھے کہ یا اس کو اندھے کنویں میں پھینک دیتے ہیں یا قتل کر دیتے ہیں، بعد میں جو ہے کسی قافلے کو بیچ دیں گے، یہ تم اس سے بات کر رہے ہو، اس سے تم صدقہ مانگ رہے ہو، کیا تم جانتے ہو؟ یہ سن کر یوسف سے رہا نہ گیا۔ اس نے کہا، تمہیں کچھ یہ بھی معلوم ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جب کہ تم نادان تھے؟ وہ چونک کر بولے، ہائیں، کیا تم یوسف ہو؟ اس نے کہا، انا یوسف وہذا اخی، ہاں میں یوسف ہوں، اور یہ جو میرے ساتھ تخت پر بیٹھا ہے، یعنی ان کی پوزیشن بھی اب بدل گئی ہے۔ اب یہ جو میرے ساتھ ہے، جس فیملی کو تم ساری زندگی تنگ کرتے رہے ہو، جس فیملی کو تم ساری زندگی تکلیفیں دیتے رہے ہو، وہ، اور یہ جو میرے ساتھ بیٹھا ہے، یہ میرا بھائی ہے بنیامین، جن کو پچھلے ٹرپ کے اندر جو ہے، پچھلے وزٹ کے اندر حضرت یوسف نے پوری اسٹریٹجی بنائی جو ہم نے کل پڑھی اپنے پاس رکھنے کی۔ قال انا یوسف وہذا اخی قد من اللہ علینا۔ اس موقع کے اوپر جو ہے بڑا مشکل ہوتا ہے کوئی بڑا بولنے سے رہ نہ جائے بندہ۔ ویکھیں ہن ویکھو کی کہندے ہون، یعنی اس موقع پر یہ دیکھیں، اس موقع پر جب حضرت یعقوب کا دوسرا بیٹا گیا، بہت چانسز تھے کہ کوئی عام بندہ ایسے موقع پر کوئی بہرحال ناشکری والا یا کوئی غصے والا کلمہ کہہ دے، لیکن بڑھاپا، حادثے پر دوسرا حادثہ، اور اس کے بعد الفاظ کیا ہے، فصبر جمیل، یعنی غصے اور ایسی مومنٹ جہاں پر انسان بہرحال کچھ ایسے الفاظ کہہ دیتا ہے،
बड़ा भी ईमान वाला हो, ये वो मौके हैं, ये अब वो मौका है कि इस मौके पर जब वो फ़कीर बन गए हैं और हज़रत यूसुफ ने अपने आप को बता दिया कि मैं यूसुफ हूँ और ये मेरा भाई है, यहाँ पर एक जुमला तो बनता था भाई, हाँ जी की उखाड़ लिया, की तुसी कर लिया, वेखे हूँ दसो। इस तरह का कोई जुमला बन सकता था, और ऐसी सिचुएशन में जब 30 साल का एक वक्त लगाओ और फाइनली आप जो है वो उन पर जो है वो गालिब आ जाएं। लेकिन उस मौके पर भी हज़रत यूसुफ का ये है जी, कंट्रोल्ड पर्सनैलिटी, उसके कंट्रोल्ड अल्फाज, ज़ुबान से जो लफ्ज़ों की अदायगी हो रही है उनका चुनाव। और उस मौके पर जब बादशाह बने हैं तो तब किसको क्रेडिट दिया था, वमा उबर्यु नफ्सी में अपने नफ्स की बिरत का ऐलान नहीं करता, इन नफ्स लम्मारा तुम बिस्सू इल्ला मा रहिम रब्बी, मगर उस पर रहम करे। और इस मौके पर क़द मन्नल्लाहु अलैना, फ़ौरन सारा क्रेडिट अल्लाह को गया, फ़ौरन। ये आसान नहीं है ज़िंदगी के अंदर इस तरह के थोड़े से मुश्किल वाक़े जहाँ सब्र की बारी हो, वहाँ पर आप बोलते क्या हो। हज़रत याकूब बोलते हैं सब्रुन जमील, हज़रत यूसुफ बोलते हैं वमा उबर्रियु नफ्सी, हज़रत यूसुफ बोलते हैं क़द मन्नल्लाहु अलैना, हज़रत यूसुफ बोलते हैं उस खुदा का शुक्र जिसने मुझे कैद खाने से निकाला। ये बड़ी शख्सियात के मुंह से निकलने वाले अल्फाज हैं, इनको आप नोट करते जाएं और लिखते जाएं, और इसके अंदर जो एक लेसन्स के अंबार है वो पढ़ते चले जाएं कि कितनी कंट्रोल्ड और डिसिप्लिन पर्सनैलिटी होती है ज़ुबान के मामले में और एक्ट्स के मामले में बंदा मोमिन की। और इस सोशल मीडिया के दौर में जिसके मुंह में जो दिल करता है वो बकवास करी आता है, करी आता है, करी आता है। अल्फाज का चुनाव, हज़रत यूसुफ और याकूब की जो शख्सियात हमें इसके अंदर नज़र आती हैं उनमें हमें जो मिलता है वो अल्फाज का इस्तेमाल और अल्फाज का चुनाव है। और ऐसे मौक़ों पे जहाँ पर इंसान बड़े बड़े लफ्ज़ कहने से रहा नहीं जाता इंसान से, उन मौक़ों पर जो उन्होंने लफ्ज़ बोले हैं वो हैरान कुन है। बंदा कहता है ये कैसे इन्होंने इस मौके पे ये लफ्ज़ बोल दी। क़द मन्नल्लाहु अलैना, यकीनन अल्लाह ने हम पर एहसान फरमाया। इन्नहु मन यत्तकी, फिर दोबारा क्रेडिट, व यस्बिर, और वो अल्लाह जो तकवा इख्तियार करे और सब्र करे, तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों का अजर ज़ाया नहीं करता। अब देखें, हज़रत यूसुफ अगर हर हवाले से अगर दुनिया के कामयाब तरीन इंसान हैं, तो अब उनसे ही पूछते हैं कामयाबी का राज क्या है। यानी हमारी कोशिश ये होती है ना कि उस बंदे की बात मानी जाए जो उस फील्ड के अंदर जो है टॉप पर हो। अब हज़रत यूसुफ ने किनान के गांव से निकलकर मिस्र की बादशाहत पर पहुंचे हैं, और फिर उसके बाद जिन भाइयों ने उनको कुएं में फेंका था, फाइनली उन्हीं भाइयों पर जो है वो गालिब आए हैं। इस मौके पर वो क्या कह रहे हैं, अल्लाह ताला ने हम पर एहसान किया। क़द मन्नल्लाहु अलैना, अलैना में दोनों आगे, बिन्यामीन भी आगे और यूसुफ भी आगे। इन्नहु मन यत्तकी। अच्छा, इस मौके पर यह भी लीडरशिप है, ये भी लीडरशिप है कि लीडर जो है ना मैं के अल्फाज नहीं बोलता, वो हम के अल्फाज बोलता है। अब हज़रत बिन्यामीन ने तो शायद उस तरह का सफ़र नहीं किया जिस तरह हज़रत यूसुफ ने किया है, लेकिन ये क्या पहले, ये क्या फादरहुड है एक किस्म का, क्या लीडरशिप है एक किस्म की, कि अभी कुछ ही वक्त हुआ है बिन्यामीन को साथ आए, मुकम्मल तौर पर आउन कर रहे हैं मैं यूसुफ हूँ और ये मेरे साथ मेरा भाई है और अल्लाह ने हम पर एहसान किया है। ये लीडरशिप है, ठीक है ना, कि फौरन जब एक ख़ानदान में एक लड़का सक्सेसफुल हो जाए तो वो उसकी मैं ही नहीं ख़त्म होती, मैंने फैमिली को ये दिया, मैंने फैमिली के लिए ये किया और मैंने फैमिली की जो है वो काया पलट के रख दी। फ़ौरन ही वो यूं ही बुनियामीन आए हैं, तो बुनियामीन ने तो शायद उस तरह वो जेल नहीं देखी, वो उस तरह कुआं नहीं देखा, उस तरह वो मिस्र के बाजार में बेचे नहीं के, और हर डिफरेंट सिचुएशन है, लेकिन अल्लाह ताला ने हम पर एहसान किया। ये लीडरशिप है कि वहाँ पर फ़ौरन हम एक टीम अल्फाज आ जाते हैं। और उसके बाद हज़रत यूसुफ कामयाबी का गुर बता रहे हैं, आए हज़रत यूसुफ से कामयाबी का गुर सीखते हैं। ये बड़े बड़े फ़िलासफ़र, बड़े बड़े बिलियनियर्स, बड़े बड़े जो है यूट्यूबर्स, इनसे सीखने की बजाय ये पूरी ज़िंदगी पढ़ ली ना आपने यूसुफ की कैसी थी और किस सतह पे ये पहुँचे हैं, कहाँ से निकल के, तो पूछते हैं। हज़रत यूसुफ बताते हैं कि कामयाबी का राज क्या है। नौजवानों, इन्नहु मन यत्तकी व यस्बिर, जो तकवा इख्तियार कर लेगा और सब्र कर जाएगा, ये दो हथियार है। ये कहते हैं ना कि जनाब दो टूल्स बताएं, कोई लोग कहते हैं हार्ड वर्क एंड कंसिस्टेंसी, ये कामयाबी का राज है। कुछ लोग कहते हैं डिसिप्लिन एंड नॉलेज, ये कामयाबी का राज है। यानी हज़रत यूसुफ बता रहे हैं कि दो काम हैं, अगर इस पाए की कामयाबी हासिल करनी है ज़िंदगी के हर मामले के अंदर, हर सेकंड और हर लम्हे के अंदर, हर तन्हाई और हर चैलेंज के अंदर, चाहे वो ज़ुलैखा वाला मामला हो, चाहे वो कैद वाला मामला हो, चाहे वो बिन्यामीन को पास रखने वाला मामला हो, हर मामले के अंदर जो अल्लाह का खौफ कर जाएगा कोई भी काम करने से पहले, तकवा जो अल्लाह का खौफ करेगा और उस अल्लाह के खौफ करने के नतीजे में उसे 24 घंटे मुख्तलिफ मामलात में मुख्तलिफ तरीक़ों से सब्र करना पड़ना है।
صبر از دا کی ٹو سکسیس. صبر کریں. ایک ذرا صبر کے اب ہجر کے دن تھوڑے. یہ صبر بڑی چیز ہے. ایک قول کے مطابق صبر کی دین میں وہی حیثیت ہے جو جسم کے اندر سر کی ہوتی ہے. یعنی سر اگر ختم ہو جائے تو جسم کا کیا رول ہے. اور وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یعنی ایمان، اعمال صالحہ اور نیکی کی نصیحت، یہ تین جو پورا دین بنتا ہے سورہ عصر کے اندر، یہ کیسے ہوگا؟ وتواصوا بالصبر، یہ صبر سے ہوگا. یعنی ہر نیکی، ہر تقوی کا عمل اور ہر گناہ سے بچنے کے لیے اور ہر نیکی پر کنسسٹنسی رکھنے کے لیے اور ہر آزمائش سے گزرنے کے لیے آپ کو ایک ہی چیز چاہیے، وہ صبر ہے. اللہ کے خوف کے بعد آپ کو جو 24 گھنٹے چیز چاہیے وہ صبر ہے، جس کے معنی رکنے ہیں، برداشت کے ہیں، کنٹرول کے ہیں. اور حضرت یوسف کی زبان اور الفاظ کے اندر اور ان کے اعمال کے اندر آپ کو صبر جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ قدم قدم پر جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. جو تقوی اختیار کر جائے اور صبر سے کام لے، جو تقوی اختیار کر جائے اور صبر سے کام لے. تو نوجوانوں، صبر بڑی چیز ہے. صبر بہت بڑا اسلحہ ہے. ان اللہ مع الصابرین، اللہ کن کے ساتھ ہے؟ جو صبر کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو صبر نہیں کرتے اللہ ان کے ساتھ نہیں ہے. صبر بڑی چیز ہے. اور اس دور کے اندر جہاں پر ہمیں اوور نائٹ سکسیس چاہیے، فوراً فالورز چاہیے، فوراً ہمیں جو ہے وہ پیسہ چاہیے، ہمیں ایزی منی چاہیے، راتوں رات کروڑ پتی ہونے کی خواہش ہر نوجوان کی. اس تیز دور کے اندر اگر صبر کا دامن چھوڑ دیا تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. علم کے لیے صبر، تقوی کے لیے صبر، دین کو سمجھنے کے لیے صبر، دینی نالج حاصل کرنے کے لیے صبر، دین پر چلنے کے لیے صبر. اور ہماری پوری نوجوان نسل بے صبری سے بھری پڑی ہے. بے صبر ہے ہم لوگ. جلدی، بے صبری، فوراً، انتظار کی عادت نہیں ہے. ایک چیز کے لیے جو ہے ویٹ، بدلہ لینے کے لیے، انتقام لینے کے لیے، جذبات کے اظہار کے لیے کسی بھی سطح پر ہم میں صبر نہیں. صبر مجموعی طور پر اس امت سے نکل گیا. اور یہ ہر چیز کا جو ہے وہ بنیاد ہے کہ وہ آپ کو، آپ کی شخصیت کو اس طرح شیپ کر دے گا یہ صبر کہ پھر آپ جو ہے وہ یوسفی کردار اپنا سکتے ہیں. اس کے لیے حضرت یوسف نے جو کامیابی کے 2 ٹول بتائے ہیں، تقوی اور صبر، یہ حضرت یوسف کے کامیابی کے 2 ٹول ہیں. بے شک جو تقوی اختیار کرتا ہے اور جو صبر کر لے گا تو اللہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کا اجر نہیں ضائع کرتا، اللہ پھر انہیں ریوارڈ کرتا ہے. قالوا، پھر انہوں نے کہا، تاللہ، اللہ کی قسم، لقد، یقیناً، آثرک اللہ علینا، اللہ کی قسم، یقیناً، اس میں اب کوئی شک نہیں رہا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے ہم پر جو ہے فضیلت دی. یہ وہ جو غرور تھا، نحن عصبہ، اور اقتلوا یوسف، اور قالوا ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل، یہ سب کچھ ٹوٹ کے ایک تو فقیر بن کے سامنے آئے ہیں اور دوسرے لمحے قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ اب تو ہمیں اس میں کوئی شبہ نہیں رہا کہ اے مصر کے بادشاہ آپ یوسف ہیں. اللہ کی قسم، آپ کو اللہ نے فضیلت دی ہے، آپ جیت گئے. اللہ نے ہم پر آپ کو فضیلت دی. یہ ایک بنیادی طور پر ایک ڈیفیٹ کو ایکسیپٹ کرنے کے الفاظ ہیں. وہ پہلے ہی ہو گیا تھا، فقیر بن کر آگے تھے، سب کچھ تو ہو چکا تھا. اس سے پہلے بنیامین والے معاملے میں ان کی جو بے بسی تھی وہ آپ چیک کر چکے ہیں، بالکل پاور لیس ہو گئے تھے. پھر حضرت یعقوب کو دکھ دیا تھا تو وہاں پر بھی پاور لیس ہو گئے، پھر واپس آئے، پھر یہاں پر پاور لیس ہو گئے، پھر اس کے بعد جب، یعنی قدم قدم پہ یہ ہیوملیشن ہوئی ہے، سٹیپ بائی سٹیپ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہونا شروع ہوئی ہیں. قالوا تاللہ، انہوں نے کہا با خدا تم کو اللہ نے ہم پر فضیلت بخشی ہے اور واقعی ہم خطا کار تھے. یہ اس سے پہلے کس نے اپنی خطا کو تسلیم کیا تھا؟ تھوڑا پیچھے جائیں، مصر کی عورتوں نے. یاد ہے جب عدالت لگی تھی بادشاہ کی، حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء الان حسس الحق، وہاں پر کس نے اپنا جرم کو تسلیم کیا تھا؟ کس نے مانا تھا کہ میں ہی خطا کار تھا؟ یہ واقعہ پہلے، یعنی اس کہانی کے آخری 2 رکوع کے اندر آپ کو اتنی ریپیٹیشن نظر آئیں گی کہ ایک ایک چیز کا گویا حساب ہو رہا ہو، ایک ایک چیز کا گویا حساب ہو رہا ہو. فصبر جمیل ریپیٹ ہوا، قال معاذ اللہ ریپیٹ ہوا، قال بل سولت لکم انفسکم امرا ریپیٹ ہوا، انا نراک من المحسنین ریپیٹ ہوا. پھر اس کے بعد جو ہے یہاں پر آ کر جو ہے بھائیوں کا یہ کہنا کہ تمہیں اللہ نے فضیلت دی، ہم ہی خطا کار تھے، یہ زلیخا کے معاملے میں، یعنی جو مقابلے پہ ایک دشمن آیا ہے، صبر اور تقوی کے مقابلے پہ جو آیا ہے اس نے الٹیمیٹلی ہار مانی. جو صبر اور تقوی، متقی اور صابر بندے کے مقابلے پہ جو آیا ہے، چاہے وہ عزیز مصر کی بیوی ہے، جتنے پاورفل لوگ آئے ہیں، سب نے تقوی اور صبر کے آگے جو ہے ڈھیر ہوئے، سب نے ہار مانی ہے، سب نے کنسیڈ ڈیفیٹ کو ایکسیپٹ کیا، کوئٹ کیا ہے. یہ ہے اسلحہ صبر اور تقوی کا اگر کسی کے پاس ہو. صحیح ہے جی. تو یہاں پر گویا ایک ایک چیز کا حساب ہونا شروع ہو گیا.
صحیح ہے نا؟ تو یہ جو ریپیٹیشن ہے سورہ یوسف کے اندر کچھ معاملات میں، اور پھر اس طرح ہم نے قدم جمانے کا اور اس طرح اقتدار کا اور کذالک کے الفاظ، یہ چیزیں بڑی کمال ہے۔ فلما جاہدہم بجہادہم، یہ بھی، اور مصر کے 3 چکر بھی، تو یہ ایک ایک لمحے پل جو ہے نا، یہ اس میں خزانے ہیں معنیوں کے۔ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اور حضرت یوسف نے سیم الفاظ مصر کے بادشاہ بنتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اس طرح ہم نیک لوگوں کو ریوارڈ کرتے ہیں، ایک ریوارڈ یہ والا، ایک ریوارڈ فیملی میں واپس جو ہے جو جنہوں نے برا کیا تھا ان کی ہار کا، اور یہ جو ان کو فضیلت ملی ہے ان کا۔ تو یہ قدم قدم پر اللہ تعالیٰ صبر اور تقوی کی بنیاد پر، پہلے بھی یہی بات کی جب مصر کے بادشاہ بنے، اللہ تعالیٰ نے یہی تقریر کی کہ جو تقوی اختیار کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ کا اس کے لیے بہت بڑا اجر ہے، اور دنیا کا اجر تو یہ ہے، آخرت کا اجر اس سے بھی بڑا ہے۔ صحیح؟ تو یہاں پر اب قالوا تاللہ، اللہ نے آپ کو فضیلت دی ہے۔ اب یہ الفاظ سننے کے بعد پھر الفاظ سنے حضرت یوسف کے، لا تثریب علیکم اليوم، لا تثریب علیکم اليوم۔ کیسا ظرف ہے یہ، کس قسم کی جو ہے، یہ کیسا صبر ہے، یہ کس قسم کا درگزر ہے۔ لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کوئی گرفت نہیں، میں نے تم لوگوں کو معاف کیا۔ وَيَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ، میں نے کر دیا، اللہ بھی تمہیں معاف کرے، میں اللہ سے بھی تمہارے لیے معافی مانگتا ہوں۔ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور وہ رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یہاں پہ میرا کریڈٹ کوئی نہیں ہے، میں نے یہ معاف کیا، میرا کیا رحم ہے، سب سے زیادہ رحم کرنے والا تو اللہ ہے۔ قدم قدم پر کوئی اتنی بڑی سکسیس کی بنیاد کسی جملے سے، کسی ایکشن سے یہ ظاہر نہیں ہو رہا کہ وہ اپنے آپ کو منوانا چاہ رہے ہیں، ثابت کرنا چاہ رہے ہیں، حالانکہ بہت سارے لمحے آئے ہیں جہاں پر اس طرح کی باتیں ہو سکتی تھیں۔ تو دوسرا جملہ ساتھ ہی میں نے فوراً، یعنی ٹائم نہیں لیا۔ ہمارے ہاں ناراضگی ہو جاتی ہے نا، تو جی ناراض ہو گیا، بھائی ناراض ہو گئے ہیں جی، وہ جناب مہینہ مہینہ، اور ان کو منانے کے لیے ایک پورا ایفرٹ کرنی پڑتی ہے۔ یہ ٹائم نہیں لیا، بس ایک جملہ کہا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اللہ نے فضیلت دی، اگلے ہی لمحے لا تثریبہ، ٹائم نہیں لیا۔ یہ بڑے بندے، یہ شخصیات کو بڑی شخصیت بناتی ہے، یہ بڑی پرسنالٹی کے کچھ گر ہیں، کچھ راز ہیں، کہ وہ ذات کے لیے انتقام، اور ذات سے نکل کر وہ بالکل خدا کے رنگ میں رنگ چکا ہوتا ہے۔ اس کے لیے یہ مسئلے نہیں رہتے، اس کے لیے یہ اچیومنٹس، یہ نفس کی تسکین کی کچھ چیزیں اس کے لیے معنی نہیں رکھتی، وہ بہت اوپر نکل چکا ہوتا ہے، اس سے بہت اوپر نکل چکا ہوتا ہے۔ اب آپ یہ جو جملہ ہے لا تثریب علیکم اليوم، چونکہ یہ سارے کنیکشنز اب مل رہے ہیں، تو یہاں پر آ کے ایک بہت بڑا کنیکشن ملتا ہے حضرت یوسف کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ جب انہوں نے مکہ فتح کیا، جن بھائیوں نے ادھر کنان سے نکالا تھا انہوں نے مکہ سے نکالا، واپس آئے مصر میں، واپس جب آئے تو ڈومینیٹ کیا حضرت یوسف نے، غالب آئے، انہوں نے معافی مانگی، سیم ہوا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ واپس آئے فتح یاب ہو کے، سب جو ہے آگے جو ہے جنہوں نے سب نے گھٹنے ٹیک دیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی الفاظ کہے کہ میں آج کے دن تمہیں وہی بات کہوں گا، مکہ والے بھی تو میرے بھائی ہیں نا، انہی کی فیملی تھی، انہی کے لوگ تھے۔ لا تثریب علیکم اليوم، حضور نے بھی سیم الفاظ کہے کہ آج کے دن تم پر کوئی گرفت نہیں، سب کو معاف کیا۔ تو یہاں پر کنیکشن ملتا ہے کہ وہ سوال کہ بنی اسرائیل مصر کیسے آئے، اور اس کے بعد حضرت یوسف کا جو قصہ ہے وہ ڈائریکٹلی کنیکٹ ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، کہ حضرت یوسف جس طرح، اب جس میں نے شروع میں بتایا تھا جب یہ سورہ یوسف نازل ہوئی تھی، یہ عام الحزن چل رہا تھا، بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی کیفیت تھی کہ اکیلے ہو گئے تھے، حضرت خدیجہ چلی گئیں، ابو طالب چلے گئے، بالکل جو ہے وہ اکیلے سے ہو گئے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کی کہانی سنائی اور بتایا ہے کہ لا تثریب علیکم اليوم، اور اس واقعے کے بعد آپ دیکھ لیں کہ سمجھ لیں کہ 10 سال اور 3 اور ملا لیں 13-14 سال بعد، سیم، بلکہ آپ 12 کر لیں، میرا خیال ہے وہی بیضع سنین پہ ہی بات آ جاتی ہے، 10-12 سال بعد ہی مکہ فتح ہوتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ کے فرماتے ہیں لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ تم سب کو معاف کیا۔ تو لقد کان فی یوسف و اخواتہ، تو یوسف کے قصے میں پوچھنے والوں کے لیے بہت ساری نشانی ہے، جنہوں نے یہ قصہ پوچھا ہے انہیں اس کا جواب اسی قصے میں مل گیا کہ ایک دن جو ہے یہی تم پر غالب آئیں گے۔ تو یہ دیکھیں آخری جملہ جو یہاں پر یہ سمجھ لیں کہ ایک قسم کا اینڈ ہے، تو لا تثریب علیکم اليوم یہ کنیکٹ ہو رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ۔ یغفر اللہ لکم، اللہ بھی تمہیں معاف کرے، وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے، وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ جاؤ میری یہ قمیض لے جاؤ، اللہ اکبر، اذهبوا بقمیصی، لاسٹ ٹائم جو ہماری ملاقات ہوئی تھی اس دن بھی تم میری قمیض لے کے گئے تھے، کچھ یاد آیا؟
لاسٹ ٹائم بھی جب تم نے مجھے کنویں میں پھینکا تھا تو میری قمیص لے کے گئے تھے، اور کس کے پاس لے کے گئے تھے؟ ابا جی کے پاس لے کے گئے تھے۔ ایک دفعہ پھر کرو نا اس کو ریپیٹ، یہ میری قمیص لے جاؤ، یعنی جس قمیص نے یہ سارے فساد کا آغاز کیا تھا تمہاری اس کہانی نے، اس کہانی نے جہاں سے اس سارے فساد کا آغاز ہوا تھا، آج وہی میری قمیض ہی، جہاں سے اسٹوری شروع ہوئی تھی وہی میری قمیض ہی اب یہ ساری مسئلے کا حل کرے گی۔ اللہ اکبر۔ اذهبوا بقمیصی، یعنی اب دوبارہ ایک دفعہ وہی چیز ریپیٹ کرتے ہیں، پہلے بھی تم میری قمیض ہی لے کے گئے تھے، اب دوبارہ قمیص لے کے جاؤ، وہ جس نے تمہارے والد کی جو بینائی ہے، پتہ چلا کہ ان کی بینائی چلی گئی ہوئی ہے، تو اسی قمیص سے ان کی بینائی لوٹائے گی، یہ ان پر رکھ دینا۔ اللہ اکبر، یہ ایک معجزہ آپ کہہ لیں۔ تو انشاءاللہ اس پہ ڈیٹیل میں آگے چل کے بات کریں گے۔ تو یہ دیکھیں کس طرح پچھلے واقعات سے اگلے واقعات کریکٹ ہونا شروع ہو گئے۔ اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجہ ابی یأتی بصیرا، جاؤ میری یہ قمیض لے جاؤ اور میرے والد کے منہ پر ڈال دو، ان کی بینائی پلٹ آئے گی، اور اپنے سب اہل و عیال کو میرے پاس لے آؤ، سب اہل و عیال کو، سارے گھرانے کو، جتنی وہ سارا فیملی جو تھی سب کو میرے پاس لے آؤ، اس میں ظاہر فیمیلز بھی ہیں، سارا وہ پورا خاندان ہے، وہ سارے آ جائیں۔ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونِ، وہی ہوپ، وہی امید، وہی نبوت کہ رب تجھے بڑا مقام دے گا۔ حضرت یعقوب تو ان کو تو حضرت یوسف کی یاد آتی ہے، اور یہاں پر اب وہ کہہ رہے ہیں جب وہ قافلہ واپس آیا ہے، چوتھا چکر، اب تیسرے کے بعد واپس آئے، پھر دوبارہ جائیں گے۔ جب یہ قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو ان کے باپ نے کنعان میں کہا، میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے، تم لوگ کہیں یہ نہ کہنے لگو کہ میں بڑھاپے میں سٹھیا گیا ہوں۔ گھر کے لوگ بولے، خدا کی قسم آپ ابھی تک اپنے اسی پرانے خبت میں پڑے ہوئے ہیں۔ پھر جب خوشخبری لانے والا آیا تو اس نے یوسف کا قمیص یعقوب کے منہ پر ڈال دیا، اور یکا ان کی بینائی اود کر آئی۔ تب اس نے کہا، میں تم سے کہتا نہ تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، انما اشکو بثی وحزنی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں کہتا نہ تھا، تم لوگ یہ کہتے تھے آپ یوسف کا نام لیتے رہتے، ابھی بھی انہوں نے کہا کہ جب ذکر کیا کہ آپ تو اسی خبت میں مبتلا ہیں، تو میں کہتا نہ تھا۔ سب بول اٹھے ابا جان، قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین، دوبارہ یہاں پر ہم ہی خطا کار تھے ابا جان، ہمارے لیے معافی مانگے، اللہ سے معافی مانگے۔ اب یہ بھی تو یوسف کے والد ہیں نا، انہوں نے بھی لمحہ نہیں لیا، اور اگلے ہی لمحے یہ وہ مومنٹ تھی کہ یہاں پر وہ کوئی 4 باتیں سنا سکتے تھے۔ ہمارے ہاں جب کسی نے کسی کو معاف کرنا ہو نا، اگلا بندہ شرمندہ ہو جائے تو اسے 10 سنا کے معاف کرتا ہے، اس کو پوری طریقے سے ہیوملیٹ اور ذلیل کر کے معاف کرتا ہے۔ یہ بڑے بندے نہیں ہوتے، بڑا بندہ یہ ہوتا ہے۔ یوسف کے باپ ہیں تو پھر وہ یوسف کے والد ہیں، ہاں میں تمہارے لیے سوف استغفر لکم ربی، میں ان قریب تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے تمہاری معافی کی درخواست کروں گا۔ اور نبی کی دعا عام تو نہیں ہوتی نا، ان کی معافی مانگنا نبی یعقوب علیہ السلام کی اپنے بچوں کے لیے اللہ سے، تو یہ بڑا میٹر کرتا ہے۔ قال سوف استغفر لکم ربی، سب بول اٹھے ابا جان آپ ہمارے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کریں، واقعی ہم خطا کار تھے۔ اس نے کہا اگلے ہی لمحے، کوئی بات نہیں سنائی، اپنے رب سے تمہارے لیے معافی کی درخواست کروں گا، وہ بڑا معاف کرنے والا رحیم ہے۔ ہماری معافی کیا ہے؟ یعقوب نے بچوں کو معاف کیا یا یوسف علیہ السلام نے بچوں کو، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ ایک جیسے الفاظ ہیں، باپ بیٹے کی ایک جیسے، وہ بانڈنگ اور وہ جو سیکھا ہے حضرت یوسف نے حضرت یعقوب سے، وہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ فلما دخلوا علی یوسف، چوتھا چکر، پھر جب یہ لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے والدین کو اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ اللہ اکبر، اس میں دونوں آ رہے ہیں، اور اپنے سب کنبے والوں سے کہا چلو اب شہر میں چلو، اللہ نے چاہا تو امن چین سے رہو گے۔ گویا یہ باہر ریسیو کرنے آئے، اور جیسے ہی وہ آئے تو انہوں نے والدین کو اپنے ساتھ بٹھا لیا، یعنی اپنی شاہی سواری میں بٹھا لیا یا ساتھ بٹھا لیا۔ دیکھیں بچہ تھوڑا سا امیر ہو جائے، تھوڑا سا پاورفل ہو جائے، وہ والدین کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے۔ اب اس کہانی کو آپ جوڑیں پہلی آیت سے، میں نے کہا اب کنیکشن ملنا شروع ہو گئے۔ اذ قال یوسف لابیہ یا ابتی انی رأیت، اے میرے پیارے ابا جان، وہ جس سکسیس کی بنیاد حضرت یوسف کا ادب تھا، اور وہ اگلے سین میں جن کی ناکامی کی بنیاد باپ سے بے ادبی اور بدتمیزی تھی، اب یہ وہی ادب 30-40 سال بعد اس مقام پر پہنچ کے بھی وہیں کھڑا ہے۔ جیسے ہی ابا جان آئے ہیں، مصر کے بادشاہ ہیں، آئیں آپ میرے ساتھ سواری پہ بیٹھے، اور اس کے بعد جب محل میں پہنچے تو ورفع ابویہ علی العرش، اپنے والدین کو عرش پر بٹھایا کہ یہ میری ساری عزت، میرا سارا مقام آپ کی وجہ سے، یہ بزرگوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ ورفع ابویہ علی العرش وخروا لہ سجدا، تو یہ ادب جس نے حضرت یوسف کو اس مقام پہ پہنچایا، وہ ادب پوری طریقے سے یہاں پر بھی جھلک رہا ہے۔ تو یہ کمال ہے اس کہانی کا کہ یوسف نہیں بدلے، ان کا کردار اور کریکٹر وہیں کھڑا ہے جو ڈے 1 سے تھا، یعقوب نہیں بدلے۔ تو جو بندہ کردار اور اخلاق پہ کھڑا ہوتا ہے
اس کی زندگی میں جو کچھ ہو جائے وہ عزہ ہے، وہ اپنی جگہ پہ کھڑا رہتا ہے. اور جو بندے جن کا کوئی نظریہ نہیں ہوتا، کوئی فلسفہ نہیں ہوتا، کسی اخلاقی اصول کے ساتھ وہ وفا نہیں کرتے، تو پھر وہ کبھی ادھر کا چکر لگاتے ہیں، کبھی مصر کا چکر لگاتے ہیں، کبھی ادھر کا چکر لگاتے ہیں، کبھی کچھ، کبھی کہتے ہیں بعد میں نیک ہو جائیں گے، کبھی کہتے ہیں کہ اس کا بھائی بھی چوریاں کرتا تھا، کبھی کہتے ہیں کہ ہم پہ صدقہ کر دیں. ان کا کوئی، جو بندہ کسی ایک اخلاقی اصول پہ نہیں ہوتا، اس کی ہر لمحے سوچ بدلتی ہے، ہر لمحے اس کی تھنکنگ بدلتی ہے، ہر لمحے اس کا تھاٹ پروسیس ایک اور طریقے سے کام کر. وہ 4 بندوں سے ملتا ہے اس جیسا ہو جاتا ہے، ادھر جا کے یونیورسٹی میں جا کے کچھ اوروں سے ملتا ہے ان کی طرح کا ہو جاتا ہے، کسی نئے بندے سے ملتا ہے اس کے خیالات بڑے لبرل ہوتے ہیں، اس کا فین ہو جاتا ہے. وہ ایک درخت سے کٹا ہوا پتا ہے جس کو ہوا جہاں اڑائے وہ چلتا رہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، وہ کسی پوائنٹ پر نہیں. یوسف نہیں بدلے، یعقوب نہیں بدلے، لیکن جن کی زندگی میں ساری زندگی ہیر پھیر آتے رہے ہیں وہ بھائی ہیں جو کسی اخلاقی اصول سے دیکھیں. تو پھر یہ جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ مضبوط سہارے کو تھام لو، یہ اللہ کی رسی ہے، اسے تھام لو. آمنت باللہ ثم استقم، ایمان لے آؤ پھر اس پر ڈٹ جاؤ کہ بس اب یہی حلال حرام ہے، اسی کے اوپر میں نے جینا مرنا ہے، اسی کے اوپر میں نے جان تک دینے کو تیار ہو جانا ہے، اس سے میں نے، ان اصولوں سے میں نے ہلنا نہیں ہے. وہ حیا کے اصول ہیں، اخلاق کے اصول ہیں، کاروبار کے اصول ہیں، تجارت کے اصول ہیں، معاملات کے اصول ہیں. پھر وہ ایک ہی طرح کے لوگ ہیں، انہی بندوں کی عزت ہے، انہی بندوں کی رسپیکٹ ہے، انہی بندوں کے لیے سکسیس ہے کہ جو ایک نظریے کے مطابق جو ہے زندگی گزارتے ہیں. تو دیکھ لیں، سب کو والوں نے کہا چلو اب شہر میں چلو، اللہ نے چاہا تو امن چین سے رہو گے. شہر میں داخل ہونے کے بعد اس نے اپنے والدین کو اٹھا کر اپنے پاس تخت پر بٹھایا. یہ کہانی یا ابت سے شروع ہوتی ہے اور انہی والد صاحب کو تخت کر بٹھانے پر ختم ہوتی ہے. کہ کبھی بھی کسی بھی مقام پر پہنچ کے والدین کے مقام کو آپ اپنے سے اوپر ہی رکھیں گے. گو کہ آپ نے بہت زیادہ اچیو کر لیا ہو، والدین سے 10 گنا 100 گنا زیادہ اچیو کر لیا، لیکن والدین کا مقام اپنی جگہ رہے گا، وہ آپ سے اوپر ہی. اور والدین کو اٹھا کر اپنے پاس تخت پر بٹھایا اور سب اس کے آگے بے اختیار سجدے میں گر گئے. آیت کا دوسرا حصہ، انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین قال یا بنی لا تقصص رؤیاک. پھر اس کے بعد اللہ تجھے بڑا مقام دے گا. خواب کی تعبیر ہو گئی، خواب حقیقت میں بدل گیا. جس جملے سے کہانی کا آغاز ہوا تھا اسی جملے کی تعبیر پر یہ کہانی اپنے اختتام کو پہنچی. شہر میں داخل ہونے کے بعد اپنے والدین کو اٹھا کر اپنے پاس تخت پر بٹھایا اور سب اس کے آگے بے اختیار سجدے میں جھک گئے. یوسف نے کہا ابا جان ھذا تأویل رؤیای من قبل، ابا جان یہ تعبیر ہے میرے اس خواب کی جو میں نے پہلے دیکھا تھا، میرے رب نے اسے حقیقت بنا دیا. ہر چیز میں اللہ کی بات، جو ہوا ہے اللہ کے اذن سے ہوا ہے. اس حقیقت بنانے میں ساری اسٹرگل جو ہے وہ تو حضرت یوسف کر رہے ہیں، وہ سارا کردار تو حضرت یوسف دکھا رہے ہیں، لیکن یہ تو اللہ کا امر ہے. میرے رب نے اسے حقیقت بنا دیا. وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ مِن بَعْدِ أَن نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي. وہی سیم باتیں جو باپ نے بیٹے کو سکھائی تھیں وہ یہاں پر آپ کو نظر آئیں گی. کیا کمال الفاظ ہے. حضرت یوسف جب بھی بولتے ہیں تو گویا آپ کو پنکھے لائٹیں بند کر دینا چاہیے، ایک خاموشی ہونی چاہیے اور ہاتھ باندھ کے سننا چاہیے کہ حضرت یوسف کہتے کیا ہے. ان کے ایسے الفاظ ہیں اور یہی ہوا ہے ان لفظوں کے اندر کہ اس کا احسان ہے اس رب کا کہ اس نے مجھے قید خانے سے نکالا. قد احسن بی اذ اخرجنی، قید خانے میں ڈالا کس نے تھا؟ اس زندگی میں ساری آزمائشیں کہاں سے آئی تھیں؟ لیکن حضرت یوسف اپنا جب ماضی یاد کر رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے اس رب کا شکر جس نے مجھے قید خانے سے نکالا، اس رب کا احسان جس نے مجھے قید خانے سے نکالا. ڈالا بھی تو رب نہیں تھا. لیکن بندہ مومن پازیٹیو بات کرتا ہے، شکر کی بات کرتا ہے، اپنی آزمائشوں کا ذکر نہیں کرتا. اور جو اپنی زندگی میں پازیٹیو ہوتا ہے اس کو دیکھتا ہے اور اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. یہ ہے کردار بندی، اسے کہتے ہیں شکر، اسے کہتے ہیں وفا. یہ لفظوں میں آپ کو نظر آئے گا کہ بھائی نیگیٹیوٹی دور دور تک نہیں ہے، یا گلا دور دور تک نہیں ہے، یا شکوہ دور، نہ حالات کا، نہ فیملی کا، نہ اللہ کا. اور ان کے مین وائل دوسری سائڈ پہ آپ انہی بھائیوں کو دیکھیں گے کہ ان کی گفتگو کے اندر نیگیٹیوٹی، تنقید، گلا حالات کا، فیملی کا. تو اس اللہ کا شکر جس نے مجھے قید خانے سے نکالا. پازیٹیوٹی بہت بڑی چیز ہے دین کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے. پازیٹیو رہے بغیر آپ کچھ نہیں. نیگیٹیو اگر آپ ہو جائیں گے سوچ میں، معاملات میں، آپ کو کسی چیز پر سکون آئے گا ہی نہیں. اچھی چیز، خوش گمانی، اچھا گمان، اچھی سوچ، اچھا خیال، اچھی بات. ناشکری، شکایت، کمپلینٹ، تنقید، حالات، یہ چھوٹے لوگوں کی، نیگیٹو لوگوں کی نشانی ہے. یہ یہی کرتے رہتے ہیں زندگی میں، کچھ بڑا نہیں کرتے، کوئی کنٹریبیوٹ نہیں کرتے.
اوور کرٹیسزم کوئی اچھی چیز نہیں ہے، چاہے حالات پہ ہو معاملہ، کچھ کرو، کچھ اس کو ختم کرنے کے لیے کچھ کرو، کوئی ایفرٹ کرو، کوئی کنٹریبیوشن دو، بس بیٹھ کے یہ روتے نہ رہو. صحیح ہے. تو اس اللہ کا شکر جس نے مجھے قید خانے سے نکالا، کیا سبحان اللہ کیا الفاظ ہیں کہ پازیٹیوٹی، شکر کی بات، اللہ تعالیٰ کے احسان. دیکھیں نا آپ کی زندگی میں کتنے احسان ہیں. اگر روتے رہیں گے پیسہ کم ہے، جاب نہیں ٹھیک اور گھر میں بڑے مسائل ہیں، ذرا دیکھیں گھر میں کیا کیا اچھا ہے، کیا کیا اچھا ہے. اللہ نے آپ کو زندگی دی ہے، صحیح و سالم رکھا ہے، آپ کے پاس آپ کھا لیتے ہیں، آپ ابھی تک بھوکے نہیں سوئے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، آپ ان کو یاد، ان شکر کی باتوں کو کریں. اللہ تعالیٰ اور دیکھا، اللہ تعالیٰ کا اصول ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا. مال کو اور ہر چیز کو ڈبل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ شکر کرنا شروع کریں. جو ہے، جو اویلیبل ہے اسی کا ذکر کریں، جو نہیں ہے اس کا رونا نہ روئیں، اور اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتے جائیں. اللہ تعالیٰ بڑھاتا جائے گا، بڑھاتا جائے گا. لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کرو گے تو میں بڑھاؤں گا، میں بڑھاؤں گا. اور شکر زبان سے بھی ہوتا ہے، عمل سے بھی ہوتا ہے، کہ جو چیز اللہ نے دی ہے اس کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرنا، یہ بھی شکر ہے. اسے عملی شکر کہتے ہیں. یہ نہیں کہ زبان سے اللہ شکر الحمدللہ، اور جو چیز اللہ نے دی ہے اسی سے اللہ کی نافرمانی. تو یہ ایک اہم بات ہے. وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ، اور آپ لوگوں کو صحرا سے لا کر مجھ سے ملایا. اور یہ وہی بات ہے جو پہلے جملے میں حضرت یعقوب نے کی تھی، اب حضرت یوسف کر رہے ہیں. حالانکہ شیطان میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈال چکا تھا. کون؟ شیطان. کوئی بلیم نہیں، کوئی شرم دلانے والا عنصر نہیں ہے کہ یہ سارے مجرم کھڑے ہیں. آج اچھا موقع تھا کہ اب تو ابا جی بھی آ گئے، سارا خاندان بھی آ گیا، تو چار سنائی جائے نا ذرا ان کو، کھری کھری سنا سکتے ہیں. یہاں پر بھی جو والد نے بات کی تھی کہ شیطان بھائیوں کے درمیان فساد ڈالے گا، وہی تربیت چھلک رہی ہے. حقیقت یہ ہے کہ شیطان میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈال چکا تھا. اللہ اکبر، بڑا ظرف چاہیے اس کے لیے، بڑا ظرف چاہیے. شیطان میرے اور میرے بھائی کے درمیان فساد ڈال چکا تھا. واقعہ یہ ہے کہ میرا رب غیر محسوس تدبیروں سے اپنی مشیت پوری کرتا ہے. ان ربی لطیف لما یشاء. اللہ کے پلان پر آپ اعتماد رکھیں اور اللہ کے حکم کی پابندی کرتے چلے جائیں. بے شک وہ علیم اور حکیم ہے. اب حضرت یوسف کی دعا ہے، یہاں پر ہم اس کو اینڈ کریں گے، اور اس کے بعد آگے جو قرآن نے اس صورت کا خلاصہ کیا آخری ایک رکوع میں، کیونکہ ایک رکوع رہتا ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم تو 2 ویڈیوز ہمیں مزید لگیں گی. تب تک آپ سورہ یوسف کی تیاری کریں. ٹیکنیکلی سورہ یوسف ختم ہو گئی ہے، تو آپ تیاری کریں. اس کے بعد 1-2 دن کی بریک کے بعد ہم انشاءاللہ 2 مزید ویڈیوز اس سیریز کے اندر ڈالیں گے، جو آپ کو انشاءاللہ 11, 12, 13 مئی تک شو ہو جائیں گی. لیکن جو سوالات کے لیے آپ کے جو یہ لیکچرز ہیں، آپ سمجھ لیں کہ ایک حد تک مکمل ہو گئے ہیں. ان کی تیاری کریں، 16 مئی کے ٹیسٹ کے لیے پریپریشن کریں. باقی انشاءاللہ 2 ویڈیوز مزید آئیں گی جو کہ 1-2 دن کی بریک کے بعد 12-13 مئی کو آ جائیں گی. ٹھیک ہے، تو ٹیکنیکلی واقعہ جو ہے یہاں پر ختم ہو گیا ہے، تو ہم انشاءاللہ اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں، لیکن 2 ویڈیوز ہم انشاءاللہ مزید اس میں شامل کریں گے. تو ربی قد آتیتنی، یہ دعا ہے حضرت یوسف کی اس لمحے میں. ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین ذلك من انباء الغیب نوحیہ الیک وما كنت لديهم اذ اجمعوا امرهم وهم يمكرون. یہاں پر پیچھے ہاں جی رکوع مکمل ہو رہا ہے. وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین وما تسألهم علیہ من اجر ان هو الا ذکر للعالمین. یہ رکوع مکمل ہوا. اب میں اس کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں، اور ایک پوائنٹ اور ہے جو میں نے یہاں پر ذکر کرنا ہے، اور اس کے بعد یہ بات مکمل ہوگی. واقعہ یہ ہے، حضرت یوسف فرما رہے ہیں کہ میرا رب غیر محسوس تدبیروں سے اپنی مشیت پوری کرتا ہے. بے شک وہ علیم اور حکیم ہے. دعا تمام نبیوں کی دعائیں ہیں جی. حضرت یونس کی دعا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ. ابراہیم علیہ السلام کی دعا، اور بھی دعائیں ہیں. حضرت موسیٰ کی دعا، ان کی بھی 2 دعائیں ہیں. انبیاء کی دعائیں ہیں. حضرت نوح کی دعا. اب ایک دعا ہے جو کہ حضرت یوسف نے یہاں پر کی، اے میرے رب. ایک ان کی دعا تو بڑی کمال ہے نا، کہ اے میرے رب مجھے قید عزیز ہے بجوز اس کے کہ جس کی طرف مجھے عورتیں بلاتی. اسبو الیہن، اگر تو ایسا ہوا تو ان کی طرف میل ہو جاؤں گا. ربی السجن احب الی مما یدعوننی الیہ. یہ تو ان کی کمالی دعا ہے حضرت یوسف کی. کہ ہماری دعائیں کیا ہوتی ہیں، حضرت یوسف کی دعا یہ ہے کہ اللہ مجھے قید خانے میں ڈال دے، اس گناہ سے بچا دے. کیا دعا ہے. اور یہاں پر دعا چونکہ الٹیمیٹ خواہش کا نام ہوتا ہے، تو آپ کی خواہش ہے کہ میں کسی طریقے کوئی بھی پرائس ادا کر کے گناہ سے بچ جاؤں، بے حیائی سے بچ جاؤں. یہ آپ کی دعا ہے، اور یہ ایک نوجوان کی دعا ہونی چاہیے.
پھر دوسری دعا کیا ہے؟ ربی قد آتیتنی، اے میرے رب تو نے مجھے حکومت بخشی، وعلمتنی من تأویل الاحادیث، اور مجھ کو باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھایا، زمین و آسمان کے بنانے والے تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا سرپرست ہے، میرا خاتمہ اسلام پر کر اور انجام کار میں مجھے صالحین کے ساتھ ملا۔ 4 باتیں اس دعا میں۔ پہلے تو اللہ کی تعریف ہے کہ آپ دعا کرتے ہوئے یاد کریں، یا اللہ تو نے مجھے یہ بھی دیا، یہ بھی دیا، یہ بھی دیا، تیرا شکر، تیری تعریف۔ پھر اس کے بعد تو زمین و آسمان کا بنانے والا ہے، میرے پاس جو اختیار ہے یہ کیا ہے؟ اصل اختیار تو تیرے پاس، تو نے ہی مجھے سب دیا ہے، تو ہی جب چاہے لے سکتا ہے، تو یہ جو کچھ میرے پاس ہے میرا کریڈٹ نہیں ہے، اے اللہ تو نے مجھے دیا ہے، تو زمین و آسمان کے بنانے والا ہے۔ کیا دعا ہے؟ دنیا اور آخرت میں میرا سرپرست ہو جا، اس دنیا کے اندر بھی تمام معاملات میں اور آخرت میں بھی میرا ولی بن جا، سرپرست ہو جا، ٹھیک ہے؟ اولیاء اللہ، اللہ کے ولی جو ہوتے، میرا سرپرست، میرا والی بن جا، میرا مددگار بن جا، توفنی مسلم، اور میری جب موت آئے تو میں مسلمان ہوں، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یعنی اس حال میں کہ میں اسلام کو فالو کر رہا ہوں، میں مسلم ہوں، میرا خاتمہ اسلام پر کر، اور مجھے قیامت کے دن جو ہے نیک لوگوں کے ساتھ اٹھا، یعنی وہ جو پیچھے ایک لیگیسی ہے یعقوب، اسحاق، ابراہیم، اسماعیل، ان کے ساتھ، یعنی جب قیامت کے دن میں اٹھوں تو میں نیک لوگوں کے ساتھ اٹھوں، اور نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنے کے لیے نیک لوگوں سے محبت کرنی پڑتی ہے، نیک لوگوں کے ساتھ رہنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو حضرت یوسف نے یہاں پر یہ مسئلہ بھی حل کر دیا کہ جو اچھی کمپنی ہے، ٹھیک ہے نا، صالح لوگوں کی جماعت کے ساتھ جو تعلق ہے وہ بڑا ضروری ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ المرء مع من احب، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، یہ بھی حدیث میں آتا ہے۔ تو زمین و آسمان کے بنانے والے تو یہ دنیا اور آخرت میں میرا سرپرست ہے، میرا خاتمہ اسلام پر کر اور انجام کار میں مجھے صالحین کے ساتھ ملا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قصہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم تم پر وحی کر رہے ہیں، ورنہ تم اس وقت موجود نہ تھے جب یوسف کے بھائیوں نے آپس میں اتفاق کر کے سازش کی تھی۔ اب یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیونکہ اس ٹائم مکہ کے سرداران آپ کے خلاف بیٹھ بیٹھ کے سازشیں کرتے ہیں، تو اسی طریقے سے پہلے یوسف کے خلاف بھی سازش ہو چکی ہے، لیکن الٹیمیٹلی فتح یوسف کی ہوئی، تو یہاں پر بھی آپ کی ہوگی۔ تو یہ وہی بات ہے کہ جب پوچھا گیا تو یہ واقعہ سنانے کے بعد، چونکہ واقعہ حضور کو سنایا گیا، قرآن میں آیا، تو اللہ تعالیٰ اب ذکر کرتے ہیں اے محمد یہ غیب کی خبریں ہیں، ورنہ تم اس وقت موجود تو نہ تھے، یہ ہم نے تمہیں کہانی سنائی ہے، یہ قصہ سنایا کہ جب یوسف کے بھائیوں نے آپس میں اتفاق کر کے سازش کی تھی، مگر تم خواہ کتنا ہی چاہو ان میں سے اکثر لوگ مان کر دینے والے نہیں ہیں، حالانکہ تم اس خدمت پر ان سے کوئی اجرت نہیں مانگتے۔ یہ تو ایک نصیحت ہے جو دنیا والوں کے لیے عام ہے، یہ کہانی، یہ واقعہ ایک نصیحت ہے۔ اب دنیا والے، سوال کرنے والے، اس واقعے کو پڑھنے والے، اس کلاس کو جوائن کرنے والے تمام لوگ جو اس میں بعد میں آئیں گے، جو بعد میں کبھی سورہ یوسف سیریز کا حصہ بنیں گے اور ان لیکچرز کو لیں گے، یہ ایک نصیحت تھی تمام جہانوں کے لیے، یعنی یہ نصیحت پریکٹیکل ہے دنیا کے للعالمین، پورے دنیا میں جتنے لوگ ہیں سب کے یہ مسائل حل کرنے والی نصیحت ہے۔ یہ کہانی سب کے مسائل کو ایڈریس کرتی ہے، فیملی کے سارے ایشوز کو اور انسانوں کے آپس میں سارے ایشوز کو ڈسکس کرتی ہے، اور کیا کیا چیزیں اسٹریس، لیڈرشپ، اور مطلب ورلڈ آرڈر، اور کہاں سے لے کے کہاں تک، اور لائف ان جیل اینڈ لائف ان رورل ایریا اور لائف ان ایجپٹ، ہر چیز ایک ایک اسپیکٹ کو یہ جو ہے وہ کور کر رہی ہے، صحیح ہے؟ اور صبر اور تقوی اور ہمت اور حوصلہ، تو یہ نصیحت ہے دنیا والوں کے لیے، حالانکہ تم اس خدمت پر ان سے کوئی اجر نہیں مانگتے۔ سب سے بڑی دلیل ایک بندے کے حق پر ہونے کی یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کام کے لیے ایک تو وقت بھی لگا رہا ہوتا ہے، جان تک دے دیتا ہے، لیکن اسے اس چیز کے کوئی پیسے نہیں مل رہے ہوتے۔ ما اسألکم علیہ من اجر، انبیاء کا ایک ہی بات ہوتی تھی کہ ہم تم سے کوئی ریوارڈ تو مانگتے نہیں، ہماری کوئی منتھلی تنخواہ تو ہے نہیں اس کام کی، ہم یہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، اور اس سے بڑھ کے کیا دلیل ہوگی کہ یہ حق ہے کہ ہمیں اس سے کچھ ملتا نہیں ہے، الٹا آزمائشیں جھیلتے ہیں، گھروں سے نکالے جاتے ہیں، قتل کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ سب سے بڑی دلیل ہے، جس طرح سورہ یاسین میں بھی آتا ہے نا کہ وہ ایک بندہ جب آتا ہے مدد کرنے انبیاء کی، تو انہیں یہی کہتا ہے کہ اتبعوا من لا یسألکم اجرا وہم مہتدون، تم ان کی اتباع کیوں نہیں کرتے جو تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے، اور بات بھی ٹھیک کر رہے ہیں، وہم مہتدون، بات بھی غلط نہیں، پھر کیا مسئلہ ہے؟ تو یہاں پر بھی یہ کہانی غیب کی خبروں میں سے ہے جو آپ پہلے جس سے آپ کو پتہ نہیں تھی، ہم نے یہ کہانی آپ کو سنائی ہے، اور اسی کہانی میں یہ جواب بھی مل گیا جو مشرکین نے یہودیوں کے کہنے پر کیا تھا کہ ان سے پوچھو اگر یہ حضور ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے، تو ان سے پوچھو کہ بنی اسرائیل کیسے مصر میں آئے تھے۔ تو آخر میں جواب مل گیا کہ حضرت یوسف نے سارے خاندان کو کنعان سے بلا لیا تھا کہ آؤ اب اس شہر میں امن سے رہیں گے، تو وہاں پر بلایا اور پھر وہیں پر وہ رہے، اور اس طریقے سے
जो सारी औलाद है याकूब अलैहिस्सलाम की वो बाद में बनी इसराइल कहलाई। तो इस तरीके से ये मिस्र से किनान से मिस्र पहुंचे और मिस्र में बसे। फिर बाद में वो एपिसोड होगा फिरौन और मूसा वाला, ये कई सदियों बाद होगा। अब इसमें जो एक आखिरी पॉइंट है वो बयान करके मैं अपनी बात ख़त्म करूंगा, और उसके बाद 2 दिन के ब्रेक के बाद इंशाल्लाह 2 लेक्चर्स और आएंगे। लेकिन आप इन सारे लेक्चर से अपनी तैयारी कर सकते हैं कि हमें अक्सरों को गिला होता है कि हमारे चाचू, हमारे मामू और हमारी फैमिली में बड़े इख्तलाफात हैं और बड़े मसले हैं, और हमारे जो फलानी फैमिली है ना वो तो बड़े ही ऐसे हैं। कितने बुरे हैं आपकी फैमिली वाले, कितने बुरे हो सकते हैं? क्या उन्होंने आपको कुएं में डाला है? क्या उन्होंने आपको कत्ल किया है? क्या उन्होंने आपको मिस्र के बाजार में बेचा है? इतना उन्होंने किया है? यूसुफ का किस्सा ये बताता है कि इस तरह भी अगर फैमिली कर दे, इस लेवल पे भी अगर फैमिली चली जाए, और उसके बाद भी कहे कि ये इसका भाई भी चोरियां करता था अगर बिन्यामीन ने चोरी की है, यानी मेंटल टॉर्चर, फिजिकली टॉर्चर। यानी एक टॉर्चर होता है नॉर्मली बातों से दिल तोड़ना, बातों से दुख देना, गिला करके दुख देना, ये होता है मेंटल टॉर्चर। यानी फिजिकली प्रैक्टिकली दुनिया ही अंधेर कर दी, बाप से अलहदा कर दिया, मिस्र के बाजार में बेच दिया, मेंटल फिजिकल टॉर्चर, एक मिसिंग पर्सन बना के रख दिया, उसके नतीजे में वो जेल में रहे और क्या क्या नहीं भुगता। यानी हर तरह का टॉर्चर किया है, और डायरेक्ट फर्स्ट फैमिली ने, यानी भाई हैं ये भाई हैं, ठीक है। उसके बाद आप कहें कि चाचू मामे, यानी ये भाइयों ने ये किया है, फैमिली होगी ना, रिश्तेदार हो गए। और उसके बाद हज़रत यूसुफ जब बदला लेने की पोजीशन में आए हैं तो क्या कहे, आओ सारे मिलके आते हैं और इस मिस्र में अमन और चैन से रहते हैं। फैमिली से बदले नहीं लिए जाते, फैमिली से इंतकाम नहीं लिए जाते, फैमिलीज़ को अपनी सक्सेस से साड़ा नहीं जाता, फैमिलीज़ को अपनी सक्सेस में शरीक किया जाता है। ये है यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी कि फैमिलियाँ तो ऐसी ही होती हैं, फैमिलीज़ में मसले मसाइल होते हैं, और फैमिली अगर इस पॉइंट पर भी आ जाए तो यूसुफी किरदार ये है कि जब हमें होता है ना कि जो मेरा पुत्र बन जाएगा ना डॉक्टर, फिर देखना मैं की करता, फलाने जड़े दे सानू गल्ला करते सन, और उसके भी देर में ये होता है कि मैंने जो है ना फलाने चाचू के बेटे से और मामू की बेटी से उन्होंने रिश्ता नहीं ना किया, तो अब मैं बदला लूंगा, अमीर आदमी बन के इनको दिखाऊंगा और फिर इनको साड़ूंगा और फिर इनसे मुलाकात नहीं होगी। और यानी ये सोच है ना, मेंटालिटी है। हजरत यूसुफ पूरी तरीके से बदला ले सकते थे, अगले ही लम्हे माफ किया, फिर उसके बाद इतनी बड़ी सक्सेस में अपनी उस फैमिली को जिन्होंने क्या नहीं कर दिया था उस फैमिली में शरीक कर लिया। आओ जी तुम सारे बादशाह के भाई हो, सारे के नाम से छोड़ के मिस्र में आ जाओ, यहाँ अमन चैन से रहो। तो फैमिलीज़ को जैसी भी हों उनसे कतई ताल्लुक़ नहीं किया जाता, उनको माफ़ किया जाता है, उनके रवैयों को बर्दाश्त किया जाता है, और खुशी के अंदर और सक्सेस के अंदर उनको शरीक किया जाता है, उनको साड़ा नहीं जाता। अपनी सक्सेस से अगर आपका मकसद अपनी फैमिली वालों को साड़ना है तो फिर आप बहुत पीछे रह जाएंगे। आपकी सोच और यूसुफ के भाइयों की जो पिछली मेंटालिटी है, फिर उसमें मादरत के साथ फ़र्क नहीं आया। तो फैमिलीज़ इस तरह नहीं चलती, और फैमिलीज़ इस तरह इतना इन्फ्लुएंस नहीं बना पाती कि आप वो मिस्र के बादशाह हैं और पूरे मिस्र को लीड करेंगे। फिर वो आपस की पॉलिटिक्स और लड़ाइयों में आपस में लड़ मर के ख़त्म हो जाती है। कोई एक यूसुफ निकलता है जो फैमिली की जो है मेंटालिटी बदल के रख देता है, कोई उस फैमिली में से एक बंदा निकलता है जो पूरी फैमिली को एक नई डायरेक्शन देता है। भाई ऐसे भी हो सकता है, माशरे के अंदर ऐसे भी हो सकता है। तो ये एक नुक्ता है एंड पर, अपने भाइयों को माफ़ करके और अपने वालिदैन को तख्त पर बिठा के मिस्र में अमन चैन से लाने का, कि हज़रत यूसुफ ने अपनी फैमिली के साथ इस तरह निभाई। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कुरान को समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। 2 दिन की ब्रेक के बाद आप लोगों को मुबारक हो कि हमने सूरह यूसुफ का वाक़या मुकम्मल किया। 2 वीडियोज़ इंशाल्लाह और आएंगी जिसमें हम खुलासा बयान करेंगे। जज़ाकुमुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।